بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی جو نشست ہے وہ ایک اصولی مسئلے کے بیان سے متعلق ہے۔ اشتہار میں ہم نے جو عنوان دیا ہے کہ شرعی احکام میں علت بیانی کی اہمیت، شرعی احکام میں علت بیانی کی اہمیت۔ میں آپ کو پہلے موضوع سمجھا دیتا ہوں کہ موضوع کیا ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ موضوع یہ ہے کہ کتاب و سنت میں، قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اوامر اور جو بھی نواہی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو، اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ہیں نہیں، تو اس میں کیا صرف تعبد ہے؟ تعبد مطلب صرف بندگی کا پہلو ہے؟ جیسے مثال کے طور پر گھر میں والدین یا کوئی مدرس یا کوئی بھی سرپرست کہتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے بیٹھو، پھر کسی سے کہتے ہیں کہ آپ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ ادھر آ کر کے بیٹھ جاؤ، بات معقول ہے نا کہ ہو سکتا ہے بات سمجھنے میں نہیں آ رہی ہوگی، سنائی نہیں دے رہی ہوگی، قریب کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے آپ سے کہا کہ ہم درس دے رہے ہیں، آپ لکھیں، کہنے کو ایک حکم ہے، لیکن جو حکم دیا جا رہا ہے وہ معقولۃ المعنی ہے نا، معقول المعنی ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا کہ کیوں لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا محض ایک تھوپنے والی بات ہے؟ تو اس طرح سے کتاب و سنت میں جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ ایسا کرو، اے بندو ایسا کرو، اے مومنو ایسا کرو، ایسا مت کرو، جو اوامر اور نواہی ہیں اس میں کیا پہلو غالب ہونا چاہیے، بلکہ کون سا اصل پہلو ہے؟ کیا صرف تعبد ہے؟ تعبد کا مطلب اللہ نے کہہ دیا تو ہم کر لیں گے، کیوں؟ ہم کو نہیں لینا دینا ہے۔ اللہ نے رکنے کے لیے کہا، ہم رک جائیں گے۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ کیا راز ہے؟ کیا معانی ہے اس میں؟ کس وجہ سے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہ ہم کو نہیں چاہیے۔ بس اللہ نے کہا، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے معبود برحق ہیں، وہ ہمارے رزاق ہیں، وہ مدبر کائنات ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیے ہیں، ہماری موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کرو تو ہم کر لیں گے، کیوں نہیں چاہیے ہم کو؟ اللہ نے کہا کہ رک جاؤ تو ہم رک جائیں گے، کیوں 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 والا سوال نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعبد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا کتاب و سنت میں جو بھی اوامر اور نواہی ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے دل تو تسلیم کر رہا ہے، ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، مقصود کیا ہے، کوئی چیز ہم کو واضح بھی ہو۔ میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو یہ چیز، جیسے ہم کسی سے کہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، وہ پوچھے گا نہیں کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، سوال آئے گا نہیں آئے گا؟ ہم کہیں گے نہیں، خاموش، ہم نے کہا نا میرے ساتھ چلو تو چلو۔ یہ آپ اپنے چھوٹے بچے کے لیے کر سکتے ہیں جسے بات سمجھ میں نہیں آتی ہو۔ ہمارا اپنا قریب بھی ہو، عاقل ہے تو ضرور سوال کرے گا کہ کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے۔ میری بات واضح ہوگی آپ کو؟ کہنے کا مقصود واضح ہوا آپ کو؟ اب میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ اہل علم اس سلسلے میں اصولی طور پر خوب گفتگو فرمائے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا فرمائے ہیں، اللہ نے شریعت انسان کے نام ہی دی نا، آسمان اور زمین کو تو نہیں دی اللہ نے۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین افلا تعقلون، افلا تسمعون، افلا تبصرون، ولیکن لا یعلمون، ولیکن لا یشعرون، ولیکن لا یفقہون۔ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں،
علم نہیں حاصل کرتے ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں، ان کی مذمت ہو رہی ہے اور اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ عقل کا استعمال کریں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی دلوں سے اپیل کی جا رہی نہیں کی جا رہی کہ آپ سمجھ بوجھ استعمال کریں. کہا جا رہا نہیں کہا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، بلکہ اس کی تعریف کی ہے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ رب العالمین نے حکمت اور دانائی، سمجھ بوجھ، جو فہم جو انسان کو عطا کی ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی انسان اتنی بڑی عمارت بنائی جو بناتا ہے، جو ستون ہے، ستون نے کبھی سوال کیا مجھے یہاں کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ زمین نے کبھی سوال کی مجھے کھدائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کچھ ڈالا جا رہا ہے مجھ میں؟ اتنی بڑی عمارت کیوں بنا رہے؟ نہیں، وہ بس تابعداری ہی اللہ نے مسخر کر دیا ہمارے. ہم جیسے چاہے بنا رہے، آج نہیں ضرورت ہے توڑ دے رہے ہے کہ نہیں؟ بتائیے. ہم نے چھت کو ادھر بنائے ہیں، کبھی کسی عمارت نے سوال کیا کہ اتنے رقبے میں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہمارا طول اتنا کیوں ہے؟ عرض اتنا کیوں ہے؟ نہیں نا، وہ کہ وہ مسخر ہیں، تابع ہیں ہمارے، ہم جیسے چاہے بناتے جا رہے ہیں باذن اللہ تعالیٰ، ہے کہ نہیں؟ تو کیا انسان بھی اسی طرح کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے جو کہہ رہے ہیں ہم بس مانتے جائیں؟ یا اللہ رب العالمین نے اس کی ہمیں حکمت اور وجہ بھی بتائی کہ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس لیے، آپ کو روکا جا رہا ہے اور اس لیے. یہ مبحث ہے آج کا، یہ گفتگو ہے آج کی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ الحمدللہ. اس سلسلے میں میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور بنیادی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بحیثیت انسان اور خصوصیت کے ساتھ بحیثیت مسلمان، جب اللہ نے ہمارے دلوں کو بدل دیے ہیں، اسلام کی طرف اللہ نے ہماری رغبت ہمیں راغب کر دی ہے، اسلام کی طرف اللہ نے ہمیں مسلمان بنائے ہیں، تو بنیادی طور پر ہمارا مزاج، ہماری طبیعت یہ ہونی چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو بھی حکم دیا جائے ہم علی الفور مان جائیں. کیوں بعد میں؟ اللہ نے روکے ہیں تو رک جائیں طاقت کے بقدر. کیوں؟ کیا حکمت ہے اس سے جو روکا گیا ہے؟ نہیں، بنیادی طور پر یہ ہم اختیار کریں، اسی میں ہماری سلامتی ہے. اللہ جزائے خیر دے شیخ ابن عثیمین کو رحمہ اللہ، دسیوں، پچاسوں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، سینکڑوں تحریریں آپ کی ہیں، کئی کتابیں آپ کی آ رہی ہیں، کیا کچھ لکھا ہے آپ نے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی جو کتاب التوحید ہے اس پر شرح لکھی ہے آپ نے. کیا نام ہے اس کا؟ احسنتم، اس کا نام ہے القول المفید. کتاب کا جو اواخر کے جو حصے ہیں جس میں کاہن وغیرہ سے ربط رکھنا، تعلق رکھنا، ان کے پاس جانا، اس میں کتنی خطورت ہے، اس مبحث کی گفتگو کی شرح کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک جاندار بات کہی. آپ نے کہا التعبد للہ بما لا تعرف الحکمہ ابلغ من التعبد بما تعرف حکمتہ، یا بما تعرف الحکمہ لأنہ ابلغ فی التذلل. بہت ہی ایمان افروز بات کہی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے. آپ نے کہا کہ التعبد للہ بما لا تعرف الحکمہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کسی بات کا حکم آتا ہے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو تو اسے آنکھ بند کر کے مان جانا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں یہ زیادہ بہتری والی بات ہے، زیادہ عمدگی والی بات ہے بنسبت اس حکم پر جب ایک بندہ عمل کرتا ہے جب اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ہاں کیوں سب معلوم ہو چکا ہے. شراب حرام ہے، کیوں؟ اس سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے، انسان کیا کچھ، بہرحال سمجھ رہے ہیں آپ. اچھا اتنے سب اس میں خرابیاں ہیں، ہاں میں اب رکتا ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز سے بھی روکے ہیں جس کا ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ نہیں معلوم ہو رہی ہے، سبب نہیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن بندہ اسی طرح سے روکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک کھائی ہے، بہت بڑا گڑھا کھدا ہوا گڑھا ہے، آدمی قریب جا کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو بھی وہاں بہت بڑا کنواں ہے یا کھائی ہے، دیوار بھی نہیں ہے، آڑ نہیں ہے، گر جائیں گے. ہاں بالکل صحیح بات کہی آپ نے، نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ وہاں نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ نہیں جانا چاہیے وہاں پہ، بس نہیں جانا چاہیے. آپ نے کہا نہیں جاتے ہیں.
تو تابعداری کا میں فرق آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں رب العالمین کے حق میں بندے کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ اللہ نے کہا تو مان جائے، اس میں حکمت ہمیں نظر نہیں آ رہی، پنہا ہے، پوشیدہ ہے، نہیں بیان کی گئی ہے، یا اہل علم کی طرف سے بھی استخراج ابھی اس کا نہیں ہوا، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم مان جا رہے ہیں، کرنے کی بات ہو یا نہ کرنے کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں یہ کمال کا درجہ رکھنے والی بات ہے۔ بنسبت سب طرح کی علتیں ہمیں معلوم ہو چکی ہیں، سبب معلوم ہو چکا ہے، وجہ معلوم ہو چکی ہے، حکمت معلوم ہو چکی ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ حکمت جب معلوم ہوتی ہے تو آدمی کو شرح صدر ہوتا ہے، لیکن عمدگی والی بات، بہتری والی بات، اعلیٰ معیار کی اگر بات کریں تو کون سی بات ہے؟ جس میں اللہ رب العالمین کی بات آ جائے اور علی الفور مان جائے، بجائے اس کے کہ اس میں حکمت ہے یا نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن عاشور، دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ علتیں نہیں تلاش کرنی چاہیے، یہ مقصد نہیں ہے آپ کو، اب بتانے کہ کمال درجے کی بات کیا ہے۔ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ المقاصد الشرعیہ پر آپ نے بہترین گفتگو فرمائی ہے، 3 جلدوں میں کتاب ہے آپ کی اس سلسلے میں۔ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ کے اگر آپ تفسیر پڑھیں گے، التحریر والتنویر یا المقاصد الشرعیہ پڑھیں گے، اس میں آپ نے علتوں کے بیان سے متعلق ایسے معلوم ہوتا کہ مبالغہ کر رہے ہیں آپ۔ میں آگے کچھ گفتگو کروں گا ان کا نام لے کر، لیکن علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی حکم بیان کرے ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، تو بندہ تسلیم کر لے، اسی میں اس کی سلامتی ہے، اور اللہ کی طرف سے گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جہاں اللہ نے حکمت نہیں بیان کی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور عمل کرتے جائیں۔ مثلا سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اس کے بعد واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی ہر حکم میں کیا علت ہے، کیا سبب ہے، کیا حکمت پوشیدہ ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ سے کہا جا رہا ہے آپ کر لو تو کر لو، آپ سے روکا جا رہا ہے تو رک جاؤ تو رک جاؤ، اس میں کیا علت ہے وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، اور بہت ساری حکمتیں آپ کو نہیں معلوم ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، لیکن آپ پر فرض کیا جا رہا ہے نا کتب علیکم القتال، لیکن وہو کرہ لکم۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بنیادی بات ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اوامر و نواہی ہیں، کہا کہ بیشتر ایسے ہیں جس میں حکمتیں کیا ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ حالانکہ اہل علم کی ایک وہ عدد جو یہ کہتے ہیں کہ ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہے، انہوں نے تو ہر طرح کی حکمت بیان کی ہیں، لیکن جو اہل علم یہ کہیں چند ایک علماء کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اوامر و نواہی، اس میں علتیں تلاش کرنا، کیونکہ بیشتر احکام ایسے ہیں جس میں علت کیا ہے نہیں معلوم۔ اب طہارت کے مسائل کو لے لیجئے آپ، اب غسل کے طریقے کو لے لیجئے آپ، اب اس میں کیا حکمت ہے، پہلے ایسے اور بعد میں ایسے اور ایسے اور ایسے۔ وضو کے طریقے کو لے لیجئے آپ، تفصیل میں جائیں گے تو اس کے بعد وہ عمل، اس کے بعد پھر جو اس میں جو ترتیب ہے، موالات ہے، کیا حکمت ہے اس میں، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا اور وغیرہ وغیرہ، پیر دھونے تک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس ترتیب میں ہر ایک وضو میں اتنے ہی اعضاء کا انتخاب کیوں، یہاں تک ہی کیوں، اس کی حد بندی یہاں تک ہی کیوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ اہل علم نے اس میں بھی حکمتیں بیان کی ہیں۔ نماز کو لے لیجیے آپ، 5 وقتہ نمازیں، اسی وقت میں فجر کی نماز جو اس وقت میں، ظہر کی نماز اس وقت میں، مغرب اس وقت میں، عشاء اس وقت میں، اس میں کیا حکمت ہے؟ فجر کی 2، ظہر کی 4، اور اتنے رکوع اور اتنے سجدے اور یہ طریقہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں تک حکمتیں بیان کرتے جائیں گے؟ تو اہل علم نے کہا کہ ہر حکم اپنے اندر ایک علت رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر حکم کے پیچھے کچھ حکمت ہو اور وہ واضح ہو کتاب و سنت سے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کہا کہ سال میں 1 مرتبہ روزے رکھنے ہیں، کس مہینے میں؟ شوال میں نہیں نا، ذوالقعدہ میں بھی نہیں نا، رجب میں بھی نہیں نا، رمضان میں نا، تو رمضان ہی میں کیوں؟ 1 مہینے کے ہی روزے کیوں؟ 31 روزے کیوں نہیں؟ 28 روزے کیوں نہیں؟ اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس میں کون سی معقول بات ہے؟ کہاں تک جائیں گے آپ؟ میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ حج کے ایام 3 مہینے کیوں؟ 4تھا مہینہ کیوں نہیں؟ یہ
تو زکوٰۃ کی جو تفصیلات ہیں تو اہل علم کہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے ہر حکم میں ایک حکمت تلاش کریں، ایک علت بتائیں، ایسا نہیں۔ اہل علم کی ایک عدد ایسی کہتی ہے یہ بات۔ خلاصہ کلام کیا ہے ان علماء کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق ہیں، ہم اس کے عابد ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ وہ ہم سے کہتے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں تو ہم کو کر لینا چاہیے، ایسا نہ کریں ہم کو رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس کے علتیں، حکمتیں، اس کے اسرار اور رموز سے ہم واقف ہونا، یہ ہم اس کے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بندگی کا تقاضا نہیں ہے، یہ کہنے کا مقصود ہے۔ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں الموافقات ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ کی، دھیرے دھیرے آپ کوشش کریں مرحلہ بمرحلہ، پہلے علماء سے پڑھیں، پھر سیکھیں، پھر کتاب ہاتھ میں لے پڑھیں۔ یہ کتاب اس موضوع سے متعلق ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے، ایک بنیادی مرجع ہے، ایک اہم مرجع ہے اس موضوع سے متعلق ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ کے جو الموافقات ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ کی تحقیق اور تحقیق سے آپ کی چھپی ہیں، آپ کی جو حواشی ہیں، جو تعلیقات ہیں، نہایت مفید، کئی جگہ پر مسائل کو اور آسان کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ آپ نے اس کتاب میں ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ، حالانکہ میں نے ان کی عبارت پڑھی نہیں ہے، علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے یہاں پر لکھا کہ اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ شرعی احکام معلل ہیں کہ نہیں، یعنی علتیں بیان کی جائیں گی کہ نہیں بیان کی جائیں گی۔ کہا کہ اس سلسلے میں اختلاف تو اہل علم کا، ساتھ میں لکھا وَزَعَمَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ أَنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ لَيْسَتْ مُعَلَّلَةً بِعِلَّةٍ البتہ، اللہ رب العالمین کے احکام کسی علت سے نہیں بتائے جائیں گے، اس میں کیا علت ہے، کیا حکمت ہے، کسی طور پر بھی۔ حالانکہ کچھ اصحاب علم کا کہنا ہے، شیخ مشہور حسن نے بھی کہا ہے، دیگر اصحاب علم نے کہیں، اور خود علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کی عبارت کہاں ہے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ان کی جو تفسیر ہے اس میں تو وہ جگہ جگہ پر علتیں تو بیان کرتے ہیں۔ تو علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کا بالذات یہ موقف ایسا نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے، اس کا تو ذکر خود ابو اسحاق الشاطبی نے بھی کیا رحمہ اللہ، لیکن یہ ایک موقف ہے اہل علم کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے تو کئی جگہ پر اس طرح کی بڑی شاندار باتیں بھی لکھی ہیں، تفسیر الکبیر میں آپ کی جو تفسیر ہے۔ البتہ شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ نے جو تعاقب کیا ہے ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ کا، کہا کہ یعنی محض فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات کہی جانا کہ آپ کا یہ نقطہ نظر تھا کہ جو علتیں نہیں بیان کی جائیں گی، کہا کہ آپ منفرد نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں، کہا کہ اور بھی علماء ہیں، خاص کر حافظ ابن حزم رحمہ اللہ، جن کا میں آگے بطور ایک مثال ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حافظ ابن حزم رحمہ اللہ اس سلسلے میں بڑے شد و مت سے آپ نے انکار کیا۔ شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ نے تو حاشی میں لکھا ہے، اور ان کی جس کتاب کا حوالہ دیے ہیں الاحکام، وہ کتاب میرے پاس نہیں، حالانکہ ابن حزم رحمہ اللہ کی 4 کتابیں میرے پاس ہیں، یہ کتاب نہیں ہے میرے پاس، اس کتاب کے حوالے سے لکھے ہیں، لیکن میں ایک کتاب لایا ہوں فتاوی لجنہ دائمہ، اس میں ابن حزم رحمہ اللہ کا ایک موقف میں ذکر کروں گا آگے۔ تو کہنے کا مقصود یہ کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے بڑے شد و مت کے ساتھ تعلیل کی جو بات ہے اس کی نفی کر دیا آپ نے، کہ اللہ رب العالمین کے جو بھی احکامات ہیں اس کی تعلیل نہیں ہوگی، ایسے آپ نے بڑی سخت الفاظ میں آپ نے بات کہہ دی ہے۔ میری بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو یہ اہل علم کا بہرحال ایک موقف ہے۔ اس لیے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے عبادات کی سب مثالیں دی نا، کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر معاملات کی بات لے لیجئے، جیسے وراثت کے مسائل ہیں، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، اچھا ٹھیک ہے، اس میں کیا حکمت ہے وہ بھی بیان کریں، فلاں کو اتنا ہی کیوں؟ عدت کی بات لے لیجئے آپ، مطلقہ عورت ہے، اس کی عدت کتنی، اس کی شوہر کا انتقال ہو چکا ہے کسی عورت کے، اس کی عدت کتنی؟ تو کیا یہ ایک تعبدی امر ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت میں اتنے اتنے دن مقرر کر دیے ہیں، اتنا اتنا حصہ مقرر کر دیے ہیں، فلاں
جرم کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی ہے، بس اللہ نے کہہ دی، ہو گئی بات؟ کیا یہ ایک تعبدی امر ہے یا واقعتاً اس میں ایک علت بھی ہے، اس میں ایک حکمت بھی ہے، جسے ایک بندہ سمجھ سکتا ہے، کہ جان سکتا ہے کہ ہاں اس میں یہ علت ہے، اس میں یہ حکمت ہے؟ اتنے دن جو اللہ رب العالمین نے عدت کے رکھے ہیں، اس میں واقعتاً یہ حکمت ہے، اتنے دن میں بات نہیں ہو سکتی، اتنے دن میں ہی وہ بات ہوتی ہے۔ ایک تو ہے تعبدی امر، وہ تو دل میں آ گئی بات کہ اللہ نے کہہ دیا تو ہو گئی بات، لیکن ایک ہوتی نہیں کہ ایک حکمت، سمجھو اس بات کو۔ ہم نے جیسے کہا کہ ایک استاذ، ایک والد، ایک والدہ کسی سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہاں بیٹھو، یہ کرو، ایسا کرو، یہ پہنو، کیوں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم کون ہیں آپ کے لیے؟ سمجھ رہے؟ لیکن جب ہم بتاتے ہیں کہ آپ یہ لیجئے اس لیے کہ ایسا ہے معاملہ، آپ ایسا مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایسا ہے، تو شرع صدر ہوتا نہیں ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز، تو یہ اہل علم کا ایک موقف ہے جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن میں نے اس کو ملخص بیان کیا ہے، ملخص، کیونکہ صحیح موقف یہی ہے جس پر ہمیں بھی اطمینان ہے بحیثیت ایک محاضر کے، بحیثیت ایک طالب علم کے، اسی لیے میں آپ کو اس موقف کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہاں اصل چیز یہی ہے کہ تعبد، وہ تو بات آ گئی۔ جن علماء نے نفی کی ہے ان کو یہ مقصود نہیں ہے کہ تعلیل کی وجہ سے تعبد پر اثر پڑے گا، یہ مقصود نہیں ہے ان کو۔ اور جن علماء نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوامر اور نواہی کے پیچھے حکمتیں بھی ہوتی ہیں، ایک علت بھی ہوتی ہے، اسے سمجھا جا سکتا ہے، ان کو یہ مقصود نہیں ہے کہ جو ہے جب تک علت نہیں ہوگی، حکمت نہیں معلوم ہوگی، اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، سبحان اللہ، یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ لیکن اطمینان قلب کے لیے، انشراح صدر کے لیے یہ چیزیں بہت کارگر ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم اس سلسلے میں خاصا اہتمام کیا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اس کے پیچھے علت کیا ہے، اللہ نے یہ منع فرمایا تو اس کی حکمت کیا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ ماضی قریب کے علماء میں سے 1973 آپ کا سن وفات ہے، اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین وغیرہ میں سخت لہجہ اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ جو فقہا، جن علماء نے اس سلسلے میں سکوت اختیار کیا یا یہ نقطہ نظر بیان کیا کہ نہیں اس میں حکمتیں اور علتیں نہیں دیکھی جائیں گی، یا اس میں کہا کہ یہ سب بس تعبدی امر ہے، اس میں کوئی علت نہیں ہے، کہا کہ یہ قصور فہم کی دلیل ہے، کہا یہ قصور ہے آپ کے فہم میں، یہ نقص ہے آپ کے فہم میں، سخت لہجہ اختیار کیا۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بیشتر احکامات نازل فرمائے تو حکمتوں کے ساتھ نازل فرمائے، خود اللہ نے حکمت بیان فرمائی، کچھ میں اللہ نے حکمت نہیں بیان فرمائی، اہل علم نے اسے استخراج کیا، کسی نے استخراج کیا، کسی نے جو ہے مطلب وہیں پر توقف اختیار کیا کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، کسی کو معلوم ہے تو اس نے استخراج کر کے بتایا۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو یہ اہل علم کا جو موقف ہے یہ راجح موقف ہے، جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ یقیناً تعبدی امر ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خود اپنی جانب سے حکمتیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث ہیں جس میں آپ نے ایک حکم دیا کہ ایسا کرو اور اس کی وجہ بھی آپ نے بتا دی، آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے اور حرمت کی علت بھی خود آپ نے بتائی، اور بیشتر میں نہیں بتائے، اہل علم نے استخراج کیا اس کو۔ میری بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس سلسلے میں میں کچھ مثالیں دوں گا قرآن اور حدیث سے، اس سے پہلے کچھ اہل علم کے اقوال بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا نا کہ الموافقات ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ کی، میں نے کہا نا کہ اس موضوع کے لیے انتہائی درجے کی قیمتی کتاب ہے، یہ انتہائی درجے کی قیمتی کتاب ہے اس موضوع کے لیے، الموافقات، مقاصد الشریعہ کو سمجھنے کے لیے، شریعتوں کے علتوں سے واقف ہونے کے لیے، حکمتیں کیا کیا ہیں، اس کے کیا ضوابط ہیں، یہ سب جاننے کے لیے۔ اس سلسلے میں دیکھو ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ نے میرے یہ جو 7 جلدوں میں ہی جلد نمبر 2 آپ نے لکھا کہ وَأَمَّا التَّعَالِيل، یعنی علتیں، علت اور سبب کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ اس سلسلے میں جو ہے شیخ عبد الوہاب الخلاف رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے علم اصول الفقہ، اس میں آپ نے قیاس کا جو مبحث ہے، اس میں قیاس کے جو 4 ارکان ہیں نا، اس میں ایک ہے علت الحکم۔ تو علت سے متعلق علتیں کیسے معلوم کی جائیں گی؟ اصل میں اصل جو ہے نا وہی علت فراہم ہو تبھی تو نہ حکم ایک ہوگا، تو علت کیسے معلوم ہوگی آپ کو؟
تو اس سے متعلق آپ نے بہت شاندار بحث کی ہے. تو اس میں آپ نے سبب اور علت کو ایک ہی بتایا ہے، لیکن ایک جگہ پر جا کے دونوں بدل جاتے ہیں. ایک ہی چیز ہے دونوں، علت کیا ہے، سبب ہے، سبب کیا ہے، علت ہے. لیکن جہاں کسی حکم کا راز کیا ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، وجہ آپ کو معلوم ہو جاتی ہے، اور معقول المعنی وہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کو علت کہتے ہیں. جو معقول المعنی نہیں ہے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مطلب، جیسے آپ زکوٰۃ کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، اتنے پیسے ہونے چاہیے، ایک مناسب رقم شریعت نے طے کر کے رکھی ہے، اور وہ سبب ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے، سمجھ. لیکن اس میں معقول معنی ہے کیا، وہ معقول معنی ہے کیا کہ اس میں کیا حکمت کے واقع اتنے پیسے میں ہونی چاہیے، 1000 روپے کم ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا. حولان حول کو لے لیجیے آپ، شرط ہے اس کی وہ. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جو بھی احکامات ہیں، ہر حکم کے پیچھے اس کی جو علت ہے. تو ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ نے کہا وَأَمَّا التَّعَالِيلُ لِتَفَاصِيلِ الْأَحْكَامِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى. کہا کہ یہ حد احساس سے خارج ہے، شمار میں ہی نہیں لا سکتے. اچھا کوئی کہے کہ ہر حکم کے پیچھے ایک علت ہے، ایک مثال دو، کتنے مثالیں دیں گے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا اگر 100-200 مثالیں ہوتے تو میں دیتا تھا، تو ہزاروں پر ہی نہ مثالیں، ایسے کہا آپ نے. 2-3 مثالوں کی بات نہیں. اعلام الواقع میں آپ نے لکھا کہ ہزاروں مثالیں، 1000 سے زیادہ مثالیں، کتنے مثالیں دیں گے، ایسے کہا حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے. شفاء العلیل وغیرہ میں آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آپ نے کافی مثالیں دی، مثالیں میں بعد میں دوں گا آپ کو انشاءاللہ، مستقل مثالیں دوں گا. لیکن آپ نے کہا وَأَمَّا التَّعَالِيلُ لِتَفَاصِيلِ الْأَحْكَامِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہا کہ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى. شمار میں نہیں لا سکتے، اتنی مثالیں ہیں کتاب و سنت میں کہ ایک حکم ہے، یا تو آپ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا منع کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے خود کتاب و سنت میں خود اللہ کی طرف سے علت بتائی جا رہی ہے، نبی کی طرف سے علت بتائی جا رہی ہے. اور بیشتر ایسے بھی احکام و مسائل ہیں جس میں اہل علم نے استخراج کیا کہ اس میں کیا علت ہے، کیا حکمت ہے اس میں. اور آخر میں آپ نے لکھا بالکل یہ جو آخری جو 5 عبارتیں ہیں نا، بعد میں آپ کتاب دے کر کے لکھ لیجیے، یہ دیکھ لیں آپ نے لکھا صفحہ نمبر 13 کے اواخر میں وَإِذَا دَلَّ الْإِسْتِقْرَاءُ عَلَى هَذَا وَكَانَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ فَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَمِرٌّ فِي جَمِيعِ تَفَاصِيلِ الشَّرِيعَةِ وَمِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ ثَبَتَ الْقِيَاسُ وَالْاجْتِهَادُ. آپ نے بڑی عمدہ بات کہی، سمجھ رہے ہیں، اصول پڑھنے والے طلبہ کے لیے تو بےحد 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 اہم جملہ ہے. آپ نے کہا اجتہاد کا دروازہ بند ہے کیا؟ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے نا. یعنی قیاس کا جو مبحث ہے وہ کلی طور پر اجتہاد سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ ایسے میں قیاس ایک مستقل شرعی دلیل ہے، اس میں کل ملا کر کے جو اس کا جو لب لباب ہے، خلاصہ کلام جو ہے جسے فہوائے کلام کہتے ہیں قیاس میں، وہ تو علتوں کا بیان ہے نا. جب علتوں کا بیان ہی سرے سے جو ہے مطلب ختم کر دیا جائے تو پھر یہ اجتہاد اور قیاس اور یہ سب چیزیں سب معطل ہو جائیں گی. تو شرعی اعتبار سے علتوں کا جو معاملہ ہے، علت بیانی کا جو معاملہ کتنا اہم ہے دیکھیے. بات واضح ہوگی آپ کو یہ چیز ابو اسحاق الشاطبی نے کہی رحمہ اللہ. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو مجموع الفتاوی ہیں یہ 37 جلدوں میں ہیں. آپ لوگ اس وقت جامعہ میں نہیں تھے، میں غالباً میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن سے بھی پہلے 4-5 سال ہونے جا رہے ہیں. شیخ فہد شاید ہو سکتا واقف ہوں. ہم نے مجموع الفتاوی جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اس کو کس صاحب علم نے ترتیب دیا ہے اور کب ترتیب دیے ہیں، اس پر ہم نے مستقل درس دیا. ہم نے بتا دیا ہوگی آپ کو. شیخ عبد الرحمن جو ہیں ان کی ہم نے مکمل سیرت بیان کی جنہوں نے اسے ترتیب دیا ہے. اور یہ جو 37 جلدوں میں ہیں یہ 1970 وغیرہ میں سب سے پہلے یہ آئے مطلب علم دنیا میں سامنے ہے 37 جلدوں میں. تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کے جو فتاوے ہیں بکھرے ہوئے تھے، اسے اکجا کیا گیا، پھر اس کو ترتیب دیا گیا. تو یہ اصول الفقہ سے متعلق سوال جواب ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک جواب میں
کہاں ہے؟ اس کا صفحہ نمبر میں نے لکھ کے رکھا تھا نا. دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک سوال یہ کیا گیا قیاس صحیح سے متعلق. ظاہر بات ہے اصل میں جو علت ہے فرع میں بھی وہی علت ہو تبھی تو حکم میں مطابقت ہوتی ہے. ایسے میں قیاس صحیح پھر قیاس فاسد کا جو دقیق فرق ہے، جہاں کبھی کبھار ایک عظیم مجتہد سے بھی بحیثیت بشر جو ہے چوک ہوتی ہے، تو اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے علتوں کا جو مقام ہے، علت بیانی کی جو اہمیت ہے، اس کو اجاگر کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، دیکھیں یہاں سے میں پڑھتا ہوں، لیکن التمییز بین صحیح القیاس و فاسدہ مما یخفى کثیر منہ علی افاضل العلماء فضلا عمن هو دونہم. یعنی علتوں کا جو استخراج ہوتا ہے، کہا کہ اس میں بڑے بڑے صاحب علم سے کبھی کبھار یہ چیز مخفی رہ جاتی ہے، جو ان سے کم درجے کے علماء ہیں یا جو ہے عام طلبہ ہیں، ان سے یہ چیز مخفی ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. فإن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة الأحكام والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، شریعت کی جب کسی چیز کو حکم دیتی ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، شارع کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس میں جو حکمتیں ہوتی ہیں اس سے واقف ہونا، کہا کہ یہ اشرف العلوم ہے. کیا ہے یہ؟ رب العالمین کے حکم کے مقاصد سے واقف ہونے والی بات ہے نا. گویا کہ جیسے ایک انسان کو لے لیجئے، ہم اپنے گھروں کی اگر بات لے لیتے ہیں، اپنے دوست و احباب کی بات لے لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہمارا ایک ساتھی کچھ بات کہہ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں تھا. کیوں؟ ہم ان کے ساتھ زمانہ نکالے ہیں نا، ہم کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کچھ اور ہے، مقصد کیا ہے ان کو ہم کو معلوم ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ایک آدمی پہلی ملاقات میں کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے نا ان کو مقصد کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو رب العالمین کی شریعت سے اتنا گہرا تعلق کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیے، مقصود کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، یہ کہا کہ اشرف العلوم ہے. اچھا، فمنہ الجلی، کچھ حکمتیں تو بہت ہی واضح ہوتی ہیں، بالکل واضح ہو جاتی ہیں. الذی یعرفہ کثیر من الناس ومنہ الدقیق الذی لا یعرفہ الا خواصہم فلہذا صار قیاس. آگے ایک اور بات ہو جا رہی ہے، بتاتے ہو کہ آپ کو علت بیانی کی کتنی اہمیت ہے. اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے تو بہت لکھا. ایک جگہ پر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا، ابھی میں تلاش کر رہا ہوں، مل جاتی ہے تو عبارت بہت بڑی بات ہے. اصل میں جو طلاق اور المتوفى عنہا زوجها والی جو بات ہے، ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت کیا ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے سے متعلق مل گئی عبارت. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ اس میں اتنی عدد ہے، اس میں اتنی عدد ہے، اس میں اتنی عدد ہے، کیا حکمت ہے، سب کچھ تفصیل سے لکھا. اور آپ نے ان لوگوں پر رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بس امر تعبدی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وہ عدد مقرر کی تو بات ہو گئی. اس سلسلے میں یہ کھوج میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس میں کیا حکمت ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے یہ اعلام الموقعین، یہ بھی 6 جلدوں میں شیخ مشہور حسن کی تحقیق سے چھپی یہ کتاب. یہ اس کی جلد نمبر 2 میں جو میں نے کہا نا کہ عدت الطلاق اس کی حکمت کیا ہے، پھر اور اس سے متعلقات جو مباحث ہیں، اس میں ایک بات آپ نے یہ بیان کی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محض امر تعبدی ہے، اس میں حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. آپ نے کہا انہ لیس فی الشریعۃ حکم واحد، انہ لیس فی الشریعۃ حکم واحد الا ولہ معنی. کہا کہ شریعت میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی حکمت نہیں ہو، نہ بیان کی گئی ہو یا حکمت نہ ہو. الا ولہ معنی وحکمہ. کہا کہ یعقل معناہ من عقلہ ویخفی علی من خفی علیہ. کسی پر یہ چیز واضح ہوگی اور کسی سے یہ چیز مخفی رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو فہم اور دانائی عطا کریں گے، کسی کو اتنا گہرا علم عطا کریں گے، اتنی بصیرت عطا کریں گے کہ وہ استخراج کر لیں گے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اور کسی کو وہ نہیں معلوم ہے. نہیں معلوم ہونا
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں حکمت ہی نہیں ہے. ایسی بات کی ابن القیم رحمہ اللہ نے. لیکن یہ جو آپ دیکھو ابھی جو میں نے بیان کیا نا, اس کے آگے پیچھے کے 100 صفحات پڑھ لیجئے آپ. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے عبادت کا ایک عبادت ہو, معاملات ہو, ایک جز لیا آپ نے, اس میں کیا حکمت سب بیان کیا آپ نے. بہت دلچسپ. ہمارے جو محاضرات جو ہوتی ہیں نا عام طور پر یہ ایک رخ دینے والی ہوتی ہیں. سب تفصیلات تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. آپ پچھلے کے آگے پیچھے 100 صفحات پڑھ لیجئے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. ایک معاملہ لیتے ہیں عبادات کا, معاملات کا, اور بتاتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے, سبحان اللہ. اچھا, حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس میں دیکھو, یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اعلام الموقعین کی جلد نمبر 5, اس میں ایک مستقل موضوع ہے. یہ دیکھو, مما ينبغي للمفتی ان يذكر الحكم بدلیلہ. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مفتی پر یہ یعنی سمجھ لیجیے کہ واجبات میں سے ہے کہ جب ان سے کوئی استفتاء کرتے ہیں, مسئلہ پوچھتے ہیں تو ہاں کر لو, نہیں ایسا نہیں کرنا, اتنا نہیں کہنا چاہیے, دلیل پیش کرو. کہا کہ حکم سنانے کے ساتھ دلیل بھی پیش کریں کہ آپ ایسا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ایسی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایسا نہ کریں, کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, آیت پڑھی, حدیث پڑھی. صرف یہ کہ مطلب آپ ایسا کریں, آپ نہ کریں, ایسا نہیں. اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بات کہی کہ وَمَن تَأَمَّلَ فَتَاوَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي قَوْلُهُ حُجَّةٌ بِنَفْسِهِ رَآهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى التَّنبِيهِ عَلَى حِكْمَةِ الْحِكَمِ وَنَظِيرِهِ. کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کے فتاووں پر نظر رکھے, کیا مطلب فتاووں کی؟ نبی سے جس نے بھی سوال کیا, نبی فی نفسی ہی ایک دلیل ہے نا. اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ ہاں ہو گئی بات, وہ آپ خود ایک دلیل ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے تو صرف آپ ہاں یا نہیں ایسا نہیں جواب دیتے تھے, ہاں کیوں اس کی علت بتاتے تھے, نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے اس کی وجہ بتاتے تھے. اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے تقریباً 20-25 بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے مثالیں دی ہیں احادیث سے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک حکم دیتے اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے حکم دیتے. مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو منع فرمایا کہ ایک آدمی رطب جو ہوتے نا, رطب کھجور, پکے کھجور, ایک ہیں التمر. تمر کس کو کہتے ہیں؟ سوکھے کھجور کو. کہ دونوں کا وزن ایک ہی ہوگا کیا؟ یا دونوں کی مطلب سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ رطب جو ہوتے ہیں سوکھنے کے بعد وہ اور کم ہو جاتے ہیں نا, وہ دونوں ایک دوسرے کے بدل ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جو ہے صرف ایسا نہیں آپ نے کہا کہ یہ اس کا ایک متبادل نہیں ہو سکتے, صرف اتنا نہیں کہا آپ نے, کہا کہ یہ جب سوکھ جاتے ہیں تو کیا وہ دونوں مطلب سوکھنے کے بعد اب جو اس کا وزن ہے اتنا ہی وزن ہوتا ہے یا کم ہو جاتا ہے وزن؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج رطب ہے, رطب پکے کھجور ہیں, ایک سوکھے کھجور ہیں. سوکھے کھجور کی جو اس کا جو وزن ہوتا ہے, جو پکے کھجور ہیں, کیا سوکھنے کے بعد فی الحال اب اس کا جو وزن ہے اتنا ہی وزن رہتا ہے یا گھٹ جاتا ہے؟ گھٹ جاتا ہے نا. ظاہر بات ہے آپ جب اس کے مقابل لا رہے ہیں تو اسی اعتبار سے مقابل میں لا رہا نا, فی الحال کیوں مقابل میں لا رہے ہیں؟ اتنی توجیہ کر کے آپ اس کی حرمت کو بیان کرتے, ایسی نہیں حرمت کو بیان کرتے. میں نے ایک مثال دی آپ کو ایسے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کئی مثالیں دی. آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. میرے کہنے پر اگر آپ اکتفا کر لیں گے اور بس یہ سمجھ لیں کہ ہاں ابن القیم نے کئی مثالیں دی, تو آپ کو واضح کہاں سے ہوا؟ وہ میں تو پڑھ لیا ہوں نا, مجھے فائدہ ہوا ہے, لیکن آپ کو کب فائدہ ہوگا؟ آپ پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا. تو لازمی طور پر آپ اس کو پڑھیں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے آگے لکھتے ہیں, دیکھو, والمقصود ان الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الامة الى عدل الاحکام ومدارکها وحکمها, کہ شریعت اللہ سبحانہ وتعالی شارع, اللہ جب کسی کا حکم دیتے ہیں تو ہو گئی بات, وہ خود ایک دلیل, اللہ حکم دے رہے ہیں تو, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہوئے اس کی علت بھی بیان کر رہے ہیں. کتنی اہمیت ہے اس کی. تو ایک عالم دین کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے جب وہ دین بتاتا ہے کسی کو. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ آپ ذرا تصور کیجئے, آپ پڑھ رہے ہیں, کلاس میں ہیں, آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ کا کوئی سرپرست ہے, آپ سے کہتا ہے ایسا کرو ایسا مت کرو, کتنی الجھن رہتی ہے نا دل میں, دل کتنا تنگ ہو جاتا ہے, آدمی عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے. بھئی کیوں کروایا جا رہا ہے, کیا مقصود کیا ہے اس میں, ہے کہ نہیں؟ بھی آپ لوگ اوپر نماز پڑھ رہے ہیں, آپ سے کہہ کہ اوپر نماز پڑھو, سوال پیدا ہوا نہیں کہ بھی کیوں,
کوئی وجہ تو ہو, کوئی معقول وجہ تو ہو, وجہ تو بتا دی جائے. کہا کہ ہم نے کہہ دیا نا بس اوپر نماز پڑھنا ہے. پڑھنے کو پڑھ لیں گے کیونکہ اس کا مواخذہ ہوتا ہے, لیکن اگر بتا دی یہ وجہ بتا دی جائے کہ جو ہے یہ اور یہ وجہ ہے. اب یہاں بتانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ چیز باہر جا رہی, آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مغرب میں اوپر پڑھنا آپ کے لیے یہ وجہ ہے, فجر میں اوپر پڑھنا آپ کے لیے یہ وجہ ہے, تو پھر تو آپ خوش دلی کے ساتھ جائیں گے اوپر. لیکن وجہ نہیں معلوم ہے, بس بات تھوپی جا رہی کہ آپ اوپر چلے جائیں, تو پھر انسان میں وہ خوش دلی نہیں آتی, وہ انشراح صدر نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نبی جب حکم دے رہے ہیں تو فی نفسی دلیل ہے وہ, لیکن آپ حکمت کے ساتھ ہی بیان کرتے ہیں کہ ایسا کرو کیونکہ اس میں یہ حکمت ہے, اس میں یہ وجہ ہے, اس میں یہ علت ہے. بیشتر ایسی مثالیں ہیں. آگے مزید حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک اور بات لکھی, احادیث بیان کیا آپ نے, بیشتر احادیث, قطعات, مثالیں. آگے آپ نے کہا وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ الْقُرْآنِ يُرْشِدُ سُبْحَانَهُ فِيهَا إِلَى مَدَارِكِهَا وَعِلَلِهَا. اور مثالیں بھی دی آپ نے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى, کیوں قُلْ هُوَ أَذًى کہا, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. آگے بھی آپ نے بہت ساری مثالیں دی اور کہا فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ أَن يَذْكُرَ لَهُمْ عِلَّةَ الْحُكْمِ قَبْلَ الْحُكْمِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو صرف حکم سنانے کا حکم نہیں دیا, بلکہ حکم سنانے کے ساتھ ساتھ علت بھی بیان کرنے کا حکم دیا. کہا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ تو حکم ہو گیا. اچھا وجہ کیا ہے, کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم, یہ وجہ. صرف حکم نہ سنائیں لوگوں کو, وجہ بھی بتائیں. سبحان اللہ العظیم. اندازہ لگائیے آپ. مثالیں کچھ دوں گا میں آگے انشاءاللہ, سمجھ میں آئے گی بات آپ کو کتنی اہمیت ہے اس کی. اب یہ دیکھیے, میں فتاوی لجنہ دائمہ جو ہے نا, اس کے دو مجموعے ہیں. پہلا مجموعہ 26 جلدوں والا ہے, دوسرا مجموعہ 9 جلدوں والا ہے, نہیں عفواً 11 جلدوں والا ہے. فتاوی لجنہ دائمہ کیا ہے, اس میں کس طرح کے فتاوے ہیں, کن کے فتاوے ہیں, کس نے اس کو ترتیب دیا ہے, کب ہوا ہے, اس پر بھی مستقل میں نے محاضرہ دیا ہوں, یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ. کبھی آپ کو ایک اور مرتبہ بتاؤں گا. لیکن آج کے لیے جو بات بتانی ہے, اس کا صفحہ نمبر کیا ہے, فتاوی لجنہ دائمہ کا 312. اچھا دیکھیں مل گیا. فتاوی لجنہ دائمہ, ایک سوال آیا ان کو, اس لجنہ کو, اس کمیٹی کو, عالمی سطح کی کمیٹی ہے. اس کمیٹی کو ایک سوال یہ آیا کہ جیسے انسان کا جو کاروبار ہوتا ہے, ایک دکان ہے, کسی بھی دکان کو لے لیجیے, کپڑے کی دکان لے لیجیے مثال کے طور پر. کپڑے کی جو دکان ہے تو اس کو جو زکوٰۃ نکالنی ہے کس اعتبار سے, کیا صرف اس اعتبار سے نکالنی ہے کہ اس نے جو کاروبار کیا ہے, جو اس کو اصل مال جو ہوتا ہے نا, اصل پیسہ جس پر اس نے اتنا مال جمع کر کے رکھا ہے, تو اس پر جو فائدہ اس کو ملا ہے, منفعت جو ہوئی ہے, فائدہ جو ہوا ہے, کیا وہ اتنی مقدار میں جمع ہو جائے جس مقدار کو شریعت نے ایک سبب بتایا ہے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے, کیا صرف اس پر ہی زکوٰۃ ہے, یا زکوٰۃ نکالتے وقت جو اس کا جو عروض التجارہ ہے نا, جو تجارت کا جو مال رکھا ہوا ہے, اتنی مطلب مان لیجیے کہ 5 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے, تو 5 لاکھ کا مال جو ہے وہ بھی اس میں ضم کر دیا جائے. فائدہ جو ہے اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہے مثلاً, جو عروض و تجارت, جو تجارت کا جو مال رکھا ہوا ہے وہ 5 لاکھ کا رکھا ہوا ہے, تو کیا وہ 7 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا؟ وہ بات یہ, اور یہ حق ہے. لیکن حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عروض و تجارہ میں زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان کا گھر ہے, جس گھر میں اس کی رہائش ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ ہے کیا؟ نہیں ہے. جو لباس پہنتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے کیا؟ نہیں ہے. جو اس کے پاس سواری ہے اس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ نہیں ہے. یعنی جو چیزیں وہ اپنی ذات کی استعمال میں رکھتا ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس کا جو کاروبار ہے, مثلاً جیسے ہم نے کہا کہ کپڑے کی دکان ہے یا کوئی اور دکان ہے, کرانے کی دکان ہے, تو جو اس کو فائدہ ہوا ہے, فائدے میں جو زکوٰۃ اس کو نکالنی ہے, کیا صرف فائدے میں نکالنی ہے, یا جو اموال التجارہ ہے, عروض التجارہ ہے, اس کو بھی زکوٰۃ میں اس کو ضم کر لینا ہے؟ حق تو یہی ہے کہ اس کو ضم کر لینا چاہیے. ابن حزم اس کی نفی کرتے ہیں. ابن حزم رحمہ اللہ کیوں نفی کرتے ہیں؟ تو فتاوی لجنہ دائمہ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کے پاس تعلیل والی بات نہیں ہے, وہ حکمتیں بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں, وہ علتیں اور توجیحات بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں. کس اعتبار سے؟ یعنی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ بھئی اس سلسلے میں کوئی نص نہیں ہے نا, اس سلسلے میں کوئی نص نہیں ہے نا کہ عروض و تجارہ میں زکوٰۃ ہے.
لیکن دراصل شرعی اعتبار سے جو مقصد ہے، جو تعلیل ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ پیش نظر کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کس میں نکالی جاتی ہے؟ نقود میں نا، سونے میں، چاندی میں، رقم میں، جو پیسے نقد ہیں اس میں نا، ہے کہ نہیں بتائیے؟ تو انسان کا جو گھر ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ اس سے اس کو نقد جڑا ہوا ہے کیا اس سے؟ وہ تو رہائشی چیز ہے۔ انسان کا جو لباس ہے اس میں کسب مقصود ہے کیا؟ پیسے کمانا مقصود ہے کیا؟ نہیں، اس کا اپنا ذاتی لباس ہے۔ لیکن جو عروض و تجارہ ہے اس میں مقصود کیا ہے؟ نتیجہ اور غایت کیا ہے؟ غایت تو نقد نا، اس سے اس کو پیسہ ملنے والا ہے نا۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ دونوں میں فرق ہوا نہیں ہوا؟ ایک آدمی کے پاس زمین رکھی ہوئی ہے اپنے ذاتی کام کے لیے، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر بیع مقصود ہو، بیچنا مقصود ہو، فروخت کرنا مقصود ہو تو زکوٰۃ ہے نہیں اس پر۔ وجہ کیا ہے؟ بات زمین کی نہیں، بات اس غایت اور نتیجے پر ہے کہ آپ کو اس سے نقد ملنے والی ہے، اس سے آپ کا کسب جڑا ہوا ہے۔ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ تو یہ جو چیز ہے ابن حزم نے اس کی نفی کی۔ دیکھو فتاوی لجنہ دائمہ نے، میں سب باتیں نہیں بتاؤں گا، دیکھو صرف انہوں نے جو نفی کی ہے اس کی جو توجیہ میں بتاتا ہوں۔ فتاوی لجنہ دائمہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وَإِنَّمَا نَفَى ابن حزم وَإِنَّمَا نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة وأنها نزلت لحكم لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليها ويتوسعون في الأحكام، وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة والأكثر من أهل العلم۔ یہ عبارت ہے، بات میں سمجھتا ہوں بہت واضح ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ پڑھ لیجئے جب آپ کو موقع ملے، لکھ لیجئے اس کو۔ تو یہ اس میں کہا کہ شرعی اعتبار سے علت بیانی یہ حق ہے، یہی ائمہ اربعہ کا موقف ہے، یہی سبھی تقریباً اہل علم کا موقف ہے، اور یہی راجح موقف ہے۔ بات میری واضح ہوگی آپ کو؟ جی چلیے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات کہی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ جو قرآن مجید میں جو احکامات ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ نے علت بیان کی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی کیا صریح لفظوں میں اللہ نے ایسے کہے ہیں آپ ایسا کرو اس لیے کہ اس میں یہ بات ہے، آپ اس سے رک جاؤ اس لیے کہ اس میں یہ بات ہے؟ کیسے معلوم کریں گے ہم؟ ظاہر بات ہے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کی جو اسالیب ہیں اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ پھر قرآن مجید کا جو پیغام ہے، قرآن مجید کا جو طرز تخاطب ہے، گفتگو کا جو انداز ہے، اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے، اسالیب سے واقف ہونا ضروری ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے نا مفتاح دار السعادہ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دیکھیں، مفتاح دار السعادہ میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا، میرے پاس جو نسخہ ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27، اس میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وجود کیوں بخشے ہیں، پھر جو ہے احکام اور فرامین میں کیا حکمت ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ رب کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں کیا تفصیلات پر پوری تفصیل سے گفتگو فرمائے ہیں۔ دیکھیں کیا لکھا آپ نے، والقرآن وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مملوءان من تعلیل الاحکام بالحکم والمصالح وتعلیل الخلق بهما وتنبیہ على وجوہ الحکم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناها ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات کے ساتھ جڑی جو علتیں ہیں وہ مطلب کتاب و سنت میں مثالوں کی بھرمار ہے۔ کہا کہ 200 100 200 مثالیں ہوتی تو میں ذکر کر دیتا، یہ تو ہزاروں پر مثالیں ہیں نا۔ یہ بات کہی ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد دیکھو آپ نے جو بات کہی ہے، دھیان دیجیے گا بعد میں لکھ لینا آپ کو یہاں سے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا کیا اسالیب ہیں، کیسے معلوم کریں گے کہ یہ حکم معلل ہے، اس کی ایسی علت بیانی ہوئی ہے۔ اب دیکھو، فتارتن يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل ذلك يعني قرآن میں، وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل وتارة يذكر أداة كي وتارة يذكر الفاء
وَإِن یعنی الفا ہے وَإِن ہے، وَتَارَةً يَذْكُرُ أَدَاةَ لَعَلَّ الْمُتَضَمِّنَ لِلتَّعْلِيلِ الْمُجَرَّدَ، یعنی قرآن میں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ لعل کیا ہے؟ یہ ترجی کے لیے، امید کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، امید کون لگاتا ہے؟ جسے مستقبل کا علم نہ ہو نا۔ میں آپ سے ایک توقع رکھتا ہوں، توقع کون رکھتا ہے؟ جسے مستقبل کا علم نہ ہو۔ اللہ رب العالمین توقع رکھیں گے؟ اللہ کو مستقبل کا علم نہیں۔ تو لعل جب اللہ کی طرف سے آتی ہے بات تو پھر وہ تعلیل کے لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، اس امید سے کہ نہیں، علت کے لیے۔ وہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو جی؟ اور اسی طرح دیکھو وَتَارَةً، میں نے اس پر مستقل بھی درس دیا ہے، میں نے سورۃ الحج کی تفسیر کرتے ہوئے۔ وَتَارَةً يَذْكُرُ أَدَاةَ لَعَلَّ الْمُتَضَمِّنَ لِلتَّعْلِيلِ الْمُجَرَّدَ عَنْ مَعْنَى الرَّجَاءِ الْمُضَافِ إِلَى الْمَخْلُوقِ، وَتَارَةً يُنَبِّهُ عَلَى السَّبَبِ يَذْكُرُهُ صَرِيحًا، وَتَارَةً يَذْكُرُ الْأَوْصَافَ الْمُشْتَقَّةَ المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات۔ پھر یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ آگے لکھتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الشَّرِيعَةَ التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به، ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناديا عليها يدعو العقول والألباب إليها۔ کتنی بڑی بات کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے، اگر آپ کتاب و سنت کو غور سے پڑھیں گے، انہماک سے پڑھیں گے، گہرائی سے پڑھیں گے، تو ایک ایک حکم سے آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا علت ہے، اور کیا جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یعنی سبب پوشیدہ رکھے ہیں۔ بات بڑی واضح ہوئی آپ کو؟ تو یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کئی اسالیب پر ذکر فرمائے، یعنی اللہ رب العالمین کبھی لعل کر کے گفتگو فرماتے ہیں، کبھی ان اور فا کے ذریعے سے، کبھی جو ہے من اجلی اس اسلوب سے، اور کبھی مفعول لاجلہ، سمجھ رہے ہیں ہم؟ مفعول لاجلہ، اس پر میں نے مستقل سورہ واقعہ کی تفسیر میں نے درس دیا ہے۔ مفعول لاجلہ ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل کا تقاضا یہ ہوئی ہے، اس فعل کو انجام دینے کے لیے کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی وجہ آگے بتائی جا رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں المفعول لاجلہ۔ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو یہ سب اسالیب بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکمتوں کے ساتھ ہی بیان فرمائے ہیں۔ یہ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے صرف 5 سطروں میں بیان کیے ہیں، لیکن یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں نا، شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل، اس کی جو دوسری جلد ہے میرے پاس، اس میں باب نمبر ہے الباب الثانی والعشرین، دیکھ رہے ہیں ہم؟ الباب الثانی والعشرون، باب نمبر 22۔ اس 22ویں باب میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فی اثبات حکمت الرب تعالی فی خلقہ و امرہ و ذکر الغایات المطلوبۃ لہ بذلک والعواقب الحمیدہ التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال، اللہ کے عوامر، اللہ کی طرف سے احکام، عوامر، اللہ کی طرف سے جو نواہی ہیں، یہ کیا بس مطلب ایک عوامر ہے بے معنی، غیر معقول المعنی نہیں، بلکہ یہ معقول المعنی ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اس کی علتیں ہیں۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے تقریباً 22 وجوہات ذکر کی ہیں۔ کتنے؟ 22۔ النوع الاول، النوع الثانی، النوع الثالث، باب نمبر ہے 22، اور 22 باتیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں کہ کیا، اور ہر ایک کے لیے قرآن آپ نے مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی حکم کو بیان کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ اس میں یہ حکمت ہے، یہ حکمت سے پر جو ہے اللہ کا قانون ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ حکمت بالغہ، کہا رب العالمین نے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایک حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ اس وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ مثلا اللہ نے کہا سورۃ المائدہ میں ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے حکم دیا، یہ حکم کیوں دیا؟ ذالک لتعلموا، تاکہ آپ یہ جان لیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ وجہ بتائی گئی نہیں بتائی گئی؟ آپ لوگ اہل علم ہیں، آپ سمجھتے جائیں اس کو۔ دیکھو سورۃ النساء میں اللہ نے کہا رسلا مبشرین ومنذرین، کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے وجہ بتائی نہیں بتائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کیوں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، سورۃ النساء میں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید میں کہا لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا، کیوں؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔
تو بہت ساری آیات حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اتنی آیات ذکر کی ہیں، آپ ضرور اس کی طرف رجوع کریں، ضرور رجوع کریں۔ دیکھو یہ جو لام ہے نا، اس کو کہتے ہیں لام التعلیل، ایک ہے لام العاقبہ، میں نے اس پر بھی مستقل درس دیا ہے کہ لام العاقبہ اور لام التعلیل میں کیا فرق ہے۔ لام العاقبہ میں جو ہے، یعنی لام العاقبہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان جس سے غافل ہے، پتہ نہیں ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، کیوں؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون کو پتا تھا کہ آگے جا کے موسیٰ ان کے لیے کیا ہونے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی ایسی معاملہ ہے کیا کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، وہ لام التعلیل، اللہ نے یہ حکم دی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے حکم دیے، آگے جا کے کیا ہونے والا ہے وہ تو بندے کا معاملہ ہے نا، بندے کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو کیسے نہیں معلوم۔ اسی طرح سے دیکھو 5 منٹ باقی رہ گئے، جیسے کئی ہیں، ابھی میں نے کئی کی ایک مثال دی، کئی لا یکون دولۃ من الاغنیاء منکم، اور سورۃ الحدید میں ہے ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، آگے کی پوری آیت کریمہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اور مفعول لاجلہ کی بات ہے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، یہ سب جو مفعول لاجلہ ہیں، یہ سب چیزیں آپ ضرور پڑھے گا۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو آگے ذکر کی ہیں، تقریباً 22 وجوہات ہیں، 22 وجوہات ذکر کرنے کے بعد آخر میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت دلچسپ رد کیا ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے احکام جو ہیں معلل نہیں ہوں گے۔ ان پر جو ہے کہاں لکھا آپ نے، دیکھو آپ نے آخر میں لکھا وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَكْثَرِ طَوَائِفِ النَّظَّارِ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً إِلَّا مَنْ خَلَّ الْفِقْهَ نَاحِيَةً وَتَكَلَّمَ بِأُصُولِ النَّفَاذ۔ یہ آپ نے کہیں کہ جمہور اہل علم تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں حکمت ہے، اور درمیان میں بہت بڑی بڑی باتیں آپ نے لکھی ہیں، بہت گہری اور بہت دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ کہا کہ ایک انسان ایک کام کرتا ہے، اس کی اگر وجوہات نہیں معلوم ہوتی ہیں تو بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ رب العالمین کی احکام میں، فرامین میں، اوامر میں، نواہی میں علت نہ ہو تو کیسے؟ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ جی البتہ اہل علم نے اس کے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں کہ بھی کیا کیا ضوابط ہیں، میں بنیادی طور پر 2 ضابطے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ایک اصول یہ ہے کہ العلت المنصوصۃ مقدمۃ علی العلت المستنبطۃ۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ یعنی ایک آیت کریمہ ہے، ایک حدیث ہے، ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، اس میں ایک حکم دیا گیا ہے اور حکم کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے، سبب بھی بتا دیا گیا ہے، علت بھی بتا دی گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے جب ایک علت بتا دی گئی ہے تو وہ مقدم ہوگی، وہ علت مقدم ہوگی۔ ایک عالم اسی حکم سے ایک علت استنباط کرتے ہیں تو اس کو مقدم رکھا جائے گا، ایسا نہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ یعنی مثال کے طور پر ہم نے ایک بات کہہ دی اور ہم نے ہی بتا دیا کہ اس میں کیا حکمت ہے، سمجھے اس بات کو؟ اب اس کو مقدم رکھا جائے گا، ایسا نہیں کہ میری بات سن کر کے اب اپنی طرف سے وہ ایک الگ سے جو ہے حکمت بیان کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے جو حکم دیا ہے، ہم نے جو حکمت اختیار کی ہے وہی حکمت مقدم ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی جو معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کے کتاب بدل خلق کی، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے سبھی اس حدیث کو پڑھا ہے جو کم از کم بلوغ المرام پڑھ لیے ہوں کتاب الطہارہ میں، کہ جو مکھی کسی کے برتن میں اگر جو ہے مطلب پانی سیال وغیرہ چیز میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُغْمِسْهُ کہا اللہ کے رسول نے، اس کو ڈبو دینا چاہیے۔ اچھا یہ تو حکم ہوا نا، یہ تو حکم ہوا نا، علت بتائی نہیں بتائی اللہ کے رسول نے؟ کیا علت بتائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ، اس کے ایک پر میں شفا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس پر سے وہ گر رہی ہے اس میں دا ہے، اور اگر آپ اس کو ڈبو دیں گے تو پھر اس کی جو بیماری، اس میں جو مرض تھا وہ مرض ختم ہو جائے گا، جو شفا ہے وہ شفا بہرحال ہم کو مل جائے گی اس سے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اور حکم کے ساتھ علت بھی بیان کی نا اللہ کے رسول نے، سمجھا اس بات کو؟ بات واضح نہیں ہوئی؟ تو یہ جو علت ہے منصوص ہے نا، یہ علت منصوص ہے، یہ کسی مجتہد کا اجتہاد ہے، منصوص ہے نا۔ لیکن بعض اہل علم نے ایک اور علت بیان کی، کیا بیان کی؟ دراصل کیا ہے کہ مکھی ہو کہ مچھر ہو کہ یا اس جیسی جتنے بھی حشرات الارض ہیں وہ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر خون نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ علت بتا رہے ہیں، بھئی یہ علت تو آپ کا استنباط ہے نا، اور وہ علت تو نص ہے نا،
منصوص جو علت ہے وہ مقدم ہوگی. اب اس کو رکھ کر کے آپ قیاس نہیں کریں گے سبھی حشرات الارض کے لیے, کسی کی جان میں جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو اس کی ایک پر میں شفا والی بات ہے, یہ جو علت اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ جس پر سے وہ گر رہی ہے اس میں مرض ہے, یہ تو منصوص علت ہے نا. کیا وہ منصوص علت مچھر کے لیے بھی ہے اور دیگر حشرات الارض کے لیے بھی نہیں ہے نا؟ تو پھر منصوص جو علت ہوگی وہ مقدم ہوگی مستمت علت پر. بات میری واضح ہوگی آپ کو؟ جی. ایک اور جو ہے قاعدہ یہ بتاتے ہیں اہل علم, اور بھی قواعد ہیں, ایک اور قاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ کل علت تعود علی النص بابطال فهو باطل. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا اور اس حکم میں کوئی ایسی علت بیان کر رہے ہیں جو علت کے اس حکم کو ہی ختم کر دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو ہر نماز کے لیے میں مسواک کا حکم دیتا. لأمرتهم بالسواک عند کل صلاۃ, ہے نا, عند کل صلاۃ. اب کچھ اہل علم نے یہ تعویل کی کہ عند کل صلاۃ سے مراد عند کل وضو, کہا کہ وضو کے وقت میں حکم دیتے کیونکہ مسجد میں مسواک کرنا مناسب نہیں ہے. یہ جو آپ علت بیان کر رہے ہیں کہ مسجد میں مناسب نہیں ہے, اس میں استقذار والی بات ہے, اس میں گندگی والی بات ہے, یہ آپ نص کے مقابل آپ ایسی تعویل پیش کر رہے ہیں جو نص کو ہی ختم کر دے رہا ہے. جو تعویل کے نص پر ہی ضرب لگا ہے وہ تعویل ہی باطل ہے. وہ تعویل نہیں, کیا میں نے کہا, تعلیل. ایسی علت بیانی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھو, احناف عصر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ تاخیر سے پڑھتے ہیں نا, جبکہ شرعی نقطہ نظر سے آپ دیکھو عصر کی نماز کو افضل وقت میں پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی افضل وقت میں پڑھ لیتا ہے, سورج ابھی جو بالکل کافی بلندی پر ہے, تو نوافل پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن سورج جب بالکل زوال غروب کی طرف قریب آ جائے تب جو ہے نوافل نہیں پڑھنا ہے. لیکن احناف کیا کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کو پسند کیا. اس کی علت انہوں نے کیا بیان کی؟ کہا کہ اس ایسی صورت میں جو عصر کے بعد جو نفل نمازوں پر اللہ کے رسول نے پابندی لگائی نا, تو پھر عصر کی نماز کو تاخیر کریں گے تو پھر ایک شخص کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ نفل نمازیں کثرت سے پڑھ سکتا ہے. وہ آپ نے یہ علت بیان کی بعض فقہاء حنفیہ نے, تو آپ نے جو علت بیان کی ہے جو افضل وقت میں نماز پڑھنے کی جو تعلیم دی جا رہی ہے اس پر وہ حرف آرا نہیں آ رہا, اس پہ ضرب لگنی نہیں لگ رہی, تو ایسی علتیں قابل قبول نہیں ہوگی. سمجھے آپ اس بات کو؟ چلیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخری بات, یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ, المستصفى من علم الاصول, اس میں ایک فائدے کی بات آپ نے بتائی ہے. یہ ابو حامد الغزالی کی رحمہ اللہ. اب دیکھو اس کا بھی صفحہ نمبر, میں نے صفحہ نمبر لکھ کر کے لائے تھے, دیکھیں ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا, اصول الفقہ میں بہت شہرت یافتہ کتاب, بہت معروف کتاب. اس کے مباحث پڑھ کر کے دیکھیں, کچھ غموز متکلمین کے کلام کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہی غالب ہے اس میں, لیکن اس میں بہت ہی فائدے کی چیزیں ہیں. ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ 6ویں صدی ہجری کے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی حکم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو, اس کی علتوں کو جاننا چاہیے, حکمتوں سے واقف ہونا چاہیے, اور ان حکمتوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ امر تعبدی والی بات تو دل میں ہے نا, جاگوزی ہے, وہ ہم نے کلمہ پڑھا نا اللہ کی توفیق سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہم کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. لیکن جب اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے تو شرع صدر ہوتا ہے, دل میں ایک میلان پیدا ہوتا ہے کہ ہاں آدمی بھاگ کے کام کرتا ہے. وہ مثلا دیکھو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف زکات دینے کا حکم نہیں دیا, بلکہ سورۃ توبہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خذ من اموالہم صدقۃ. کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ, آپ ان سے زکات لے لیں. اتنی ہی بات کہی اللہ نے. ایک تو یہ حکم ہوا, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وصلی علیہم کی بات الگ ہے, لیکن کہا کہ تطہرہم وتزکیہم بہا. بات میری واضح ہوئی کہ جب یہ علت سے واقف ہوتا ہے ایک مسلمان تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں پورا شرع صدر ہوتا ہے اس کو. ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علل سے واقف ہونے کی جو حکمتیں ہیں, کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ معرفت باعث الشرع ومصلحۃ الحکم استمالۃ للقلوب الى الطمأنینۃ والقبول بالطبع والمسارعۃ الى التصدیق, فإن النفوس الى قبول الاحکام المعقولۃ الجاریۃ على ذوق المصالح
امیل منہا الی قہر التحکم ومرارۃ التعبد، یعنی بندگی میں ایک طرح کی الجھن، تنگ دلی جو ہوتی ہے نا، وہ سب پوری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پوری صاف دلی کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے۔ وَلِمِثْلِ هَذَا الْغَرْضِ اُسْتُحِبَّ الْوَعْظُ وَذِكْرُ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَلَطَائِفِ مَعَانِيهَا، کہتے ہیں کہ جب واضح و نصیحت کرتے ہیں تو واعظ پر ضروری ہے کہ ایسا کرو، جب کسی سے کہے تو اسلام کے محاسن بتائیں، اسلام کی خوبیاں بتائیں، اس کی وجوہات بتائیں، اس کے اسباب بتائیں۔ نہ کرنے کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر اس میں بتائیں کہ اس میں کتنی خطورت ہے، یہ سب چیزیں بتائیں تاکہ اسلام سے متعلق اس کے دل میں جو صفائی ہوں۔ کہا کہ وَقَوْنُ الْمَصْلَحَةِ مُطَابَقَةً لِلنَّصِّ وَعَلَى قَدْرِ حَدِّهِ يَزِيدُ حُسْنًا وَتَأْكِيدًا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بات واضح ہوئی، موضوع واضح ہوا، لیکن یہ سب چیزیں اصل کتاب سے رجوع کر کے لکھیں آپ لوگ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی شریعت پر شرح صدر فرمائے، اللہ تعالیٰ فقہ دے اور علم نافع عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔